السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو گھروں میں عموماً غریبی لاتی ہیں، غربت آتی ہے۔ کئی سارے لوگوں کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، پیسے بھی آتے ہیں، ارننگ بھی اچھی ہے، جاب بھی اچھی ہے، پیسے بھی آتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود گھر میں برکت نہیں ہے۔ پیسے آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں، خرچ ہو جاتے ہیں اور کام کاج وہیں رہ جاتے ہیں، اخراجات وہیں رہ جاتے ہیں، لیکن پیسے نہیں رہتے۔ بے برکتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیوں ایسی سچویشن ہے؟ بے برکتی کیوں ہے؟ تو یہاں سے ایک تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پیسہ، دولت یہ خوشحالی کی علامت نہیں ہے۔ پیسے اور دولت میں امن اور سکون نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے۔ اگر پیسے کے اندر خوشحالی ہوتی، سکون ہوتا، تو آج ہمارے سیاستدان امن میں ہوتے ہیں، سکون میں ہوتے ہیں، خوشحالی میں ہوتے ہیں۔ اور نواز شریف ہو یا زرداری ہو، ان کے پاس کتنی دولت ہے، کتنا پیسہ ہے، ان میں سے ایک بندہ بھی ملک کا قرضہ اتار سکتا ہے، لیکن سکون نہیں ہے، خوشحالی نہیں ہے۔ کبھی جیل کے چکر ہیں، کبھی عدالتوں کے چکر ہیں، کبھی باہر چلے جاتے ہیں، پھر آ جاتے ہیں، کبھی کہیں چلے جاتے ہیں، کبھی کیا پریشانی ہے۔ تو ٹینشنیں، مشکلات، پریشانیاں ان کے ساتھ بھی ہیں، خوشحالی نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی، اگر سکون ہوتا، خوشحالی ہوتی پیسے کے اندر، دولت کے اندر، مال کے اندر، تو یہ ہمارے سیاستدان سکون میں رہتے، امن میں رہتے، خوشحالی کی زندگی گزارتے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دولت کے اندر، پیسے کے اندر خوشحالی نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ سکون حاصل ہوگا اللہ کی رضا سے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، تو تب سکون ہوگا۔ اب وہ تین چیزیں کون سی ہیں جو عموماً گھروں کے اندر جن کی وجہ سے غربت آتی ہے اور وہ گھر اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں؟ تو وہ چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن گھروں میں تین چیزیں ہوں، یہ تین چیزیں پائی جائیں، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جہاں رحمت کے فرشتے نہ آئیں وہاں پر پھر غربت ہوتی ہے، وہاں پھر پریشانی ہوتی ہے، بے سکونی ہوتی ہے، خوشحالی نہیں ہوتی۔ وہ تین چیزیں، ان میں سے ایک، جس گھر میں تصویریں ہوں، جانداروں کی تصویریں ہوں، اور اسی طرح بعض لوگوں کی، بعض پیروں کی تصویریں لوگ لگا دیتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی تصویریں گھروں میں لگا دیتے ہیں، بزرگوں کی تصویریں گھروں میں عموماً چسپاں ہوتی ہے، لگی ہوتی ہیں، اسی طرح جانوروں کی تصویریں ہوتی ہیں گھروں میں۔ تو جہاں پر تصویریں ہوں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اسی طرح بچوں کے کھلونے ہوتے ہیں، گڑیا ہو گئی یا اس طرح کے اور کھلونے ہوتے ہیں، بھالو ہے، بندر ہے، جو تصویروں کے اندر ہوتے ہیں، تو جہاں پر یہ ہوں تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، کیونکہ یہی بت تو ہیں جو پہلے زمانے کے لوگ، مشرک لوگوں نے بنا رکھے تھے۔ تو یہ مورتیاں ہی تو تھی، تو یہ اب کھلونے کی صورت میں مورتیاں ہمارے گھروں میں آ گئیں۔ تو جس گھر میں یہ مورتیاں ہوں، اس طرح کے جانداروں کی تصویریں ہوں، تو ایسے گھروں میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او تصاویر، جس گھر میں کتا یا تصویریں ہوں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو ایک تو جس گھر میں تصویریں ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ دوسرا، نمبر دو، جو چیز فرمائی کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ عموماً لوگ گھروں میں کتے رکھ لیتے ہیں، وہ جو شوقیہ رکھے جاتے ہیں، جن کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈرائنگ روم کے اندر، گھروں کے اندر کتے ہوتے ہیں۔ تو جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہاں کسی مجبوری کی وجہ سے رکھا ہے، حفاظت کے لیے رکھا ہے، دشمن کو جو روکنے کے لیے، دشمن پر حملہ کرنے کے لیے رکھا ہے، تو ایسی صورت میں تو کسی حد تک اجازت ہے کہ وہ بھی گھر سے باہر کسی جگہ پر رکھا جائے۔
گھر کے اندر رکھنے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے، اور رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر کتا ہو۔ اور تیسری چیز، نمبر 3 یہ فرمایا کہ جس گھر میں جنبی مرد یا عورت ہوں، مرد پر غسل فرض ہو گیا، اسی طرح عورت پر غسل فرض ہے، تو بغیر غسل کے گھر میں رہیں اور غسل نہ کریں، تو ایسے مرد اور عورت جس گھر میں ہوں وہاں پر بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھیں، بعض عورتوں کو ایام آتے ہیں، جیسے حیض کے ایام ہیں، جو ماہانہ پیریڈ آتے ہیں، وہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مرد و عورت مراد ہیں جنہوں نے جو ازدواجی تعلق قائم کیا ہو، مرد و عورت نے ازدواجی تعلق قائم کیا ہو، اور اسی طرح مرد ہے تو اس کو احتلام ہو گیا، تو اس کے بعد وہ غسل جلدی نہ کریں اور ایسی حالت میں ہی وہ آدھا دن گزار دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر میں بھی نہیں آتے جہاں پر جنبی مرد یا عورت ہوں۔ جہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے اس جگہ پر پھر برکت نہیں ہوتی، بے برکتی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، پیسہ جتنا بھی زیادہ ہو، دولت جتنی بھی زیادہ ہو، ارننگ جتنی بھی زیادہ ہو، پھر اس گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اس پیسے کے اندر برکت نہیں ہوتی، خوشحالی نہیں آتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، پھر ان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے یا ازدواجی تعلق قائم کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر غسل نہیں کرتے، آدھا آدھا دن گزر جاتا ہے، ایک ایک دن گزر جاتے ہیں تو غسل نہیں کرتے، تو یہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں، ان لوگوں پر اللہ کی رحمت نہیں آتی۔ تو جتنا جلد ہو سکے غسل کر لینا چاہیے۔ رات میں اگر ازدواجی تعلق قائم کیا ہے، ناپاک ہوئے ہیں، تو اگر غسل نہیں کر سکتے رات کے وقت میں تو کم از کم وضو کر لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ پر غسل فرض ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ وضو فرما لیا کرتے تھے، تو وضو کر لینا چاہیے، پھر صبح اٹھ کر فوراً جو ہے غسل کر لیں، پاک ہو جائیں۔ تو یہ جو 3 چیزیں جن گھروں میں پائی جائیں، حدیث پاک میں جس کا ذکر آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ یہ 3 چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ایک، جس گھر میں تصویریں ہوں جاندار کی، یا کتا ہو، یا جنبی مرد عورت ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے وہاں پھر بے برکتی ہوگی، بے سکونی ہوگی، خوشحالی نہیں ہوگی، تو ان چیزوں سے بچنے کا اہتمام کریں، اور غسل فرض ہو جائے تو جلد غسل کر لیا جائے۔ جانداروں کی تصویریں ہیں گھر میں لگی ہوئی ہیں، چسپاں کی ہوئی ہیں، ان کو ہٹایا جائے، یا کھلونے ہیں جو جانداروں کی صورت میں ہیں، مورتیاں ہیں، ان کو گھروں سے نکالا جائے، ایسے کھلونے بچوں کو نہ دیے جائیں، اور نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی بھی ضروری ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ ساتھ، ان کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی کریں، 5 نمازوں کی پابندی ہو، تو انشاءاللہ نماز کی پابندی رکھیں گے تو انشاءاللہ گھروں میں برکت ہوگی، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔